بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الہم اسلامک سٹوریز۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک کفن چور کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے اور ایک سبق آموز کہانی۔ تو سامعین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، آخر اس کی پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ تو اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، جی بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنی عبرت ناک داستان کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکا یک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا، جس کے درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے واضح نشان نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دی اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزیر رحمہ اللہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھے کہ جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر ابو عزیر رحمہ اللہ کو بھیج دی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ اسحاق رحمہ اللہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہماری قبر میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے ہم سب کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ شکریہ۔